ہم سب حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی مرکزی جامع مسجد میں رمضان المبارک کا یہ آخری جمعۃ المبارک ادا کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی محبت، آپ کی عقیدت اور آپ کی اس مسجد کے در و دیوار نے جو حضور قبلہ عالم کی عشق بری داستانیں سماعت کی ہیں ان کے صدقے سے، اور آقا علیہ صلاۃ والسلام کی زلف دجول کے مبارک جو ہے کنڈل ان کے صدقے سے خالق کائنات ہمیں زندگی میں بار بار ماہ سیام کی برکات حاصل کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ جن احباب نے ان راتوں کی اور ان خاص گھڑیوں کی قدر کی ہے، اللہ ان احباب کے لیے اس ماہ سیام کو ذریعہ نجات توشہ آخرت بنائے، اور جنہوں نے ان راتوں کی قدر اور اس کی قدر و منزلت کو پہچانا نہیں ہے، اللہ آنے والی زندگی میں انہیں بھی اس ماہ سیام کی قدر و منزلت کو خدا پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آپ حضرات مجھ سے قبل حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا بڑا عارفانہ کلام آپ نے سماعت کیا ہے۔ حقیقت بات ہے کہ حضور قبلہ عالم شیخ طریقت محدث اعلیٰ ہیبت پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام اور اس شرف سے بخشا ہے کہ اللہ نے آپ کو صوفیاء کا امام جو ہے وہ مقرر فرمایا ہے۔ آپ نے جس شخص کے دل پہ نگاہ ڈالی ہے، آپ نے اس کے دل کو گناہوں سے مبرہ اور مصفہ کر کے اس شخص کو مقام ولایت سے سرفراز فرما دیا ہے۔ تو ذات محترم، آپ کا کلام تاثیر رکھتا ہے اور سننے والوں کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حکیم کے دامن سے ایک آیہ مقدسہ جس کا تعلق سورۃ النحل کے ساتھ ہے، وہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کے ضمن میں میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ تم لوگوں کے درمیان انصاف کیا کرو، والاحسان، اور ان کے درمیان حسن سلوک سے پیش آیا کرو، وایتاء ذی القربی، اور اپنے رشتہ داروں کے کچھ جو حق ہیں وہ ادا کیا کرو، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور خدا حکم دیتا ہے کہ بے حیائی سے رک جاؤ، برائی سے باز آ جاؤ، سرکشی سے اجتناب کرنا شروع کر دو، یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اس کی نصیحت کو قبول کرنا شروع کر دو۔ قرآن کریم فرقان حکیم کی یہ آیہ مقدسہ جب آقا علیہ صلاۃ والسلام نے تلاوت فرمائی، ولید بن مغیرہ نے جب یہ آیت سنی تو آقا علیہ صلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے، یا ابن اخی عید ہذہ الآیہ، کہا کہ اس آیت کو دوبارہ تلاوت کرو۔ آقا علیہ صلاۃ والسلام نے اس آیت کو دوبارہ پڑھا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ولید بن مغیرہ جب قرآن کی سماعت کرتا ہے تو اس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے بھتیجے، میں نے تیرا دین قبول نہیں کیا، میں نے تیرا کلمہ نہیں پڑھا، لیکن اس قرآن کے اندر تاثیر بہت زیادہ ہے۔ کہا بیٹا، جب تو قرآن پڑھتا ہے تو اس کا دل اس کا جو اثر ہے وہ انسان کے دل کے اوپر ہوتا ہے، انسان کی روح کو تازگی ملتی ہے۔ آج بھی ہزاروں سال گزرنے کے بعد قرآن کی جب کھرت ہوتی ہے، بڑے بڑے سخت دل انسان جو ہے وہ بھی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے، یہ اس کا اثر ہے۔
تو یاد رکھیے گا قرآن کریم فرقان حکیم کی ایک ایک آیت جو ہے وہ اپنے اندر تاثیر رکھتی ہے۔ تو رب کائنات نے قرآن کریم میں فرمایا کہ بے شک میں تمہیں حکم دیتا ہوں عدل کا۔ علماء فرماتے ہیں کہ عدل کہتے ہیں کہ ہر شے کو دو حصوں میں اس طرح بانٹ دینا کہ کسی کے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہ ہو، اس کو عدل کہا جاتا ہے۔ داتا علی حجویری علیہ رحمہ کشف المحجوب میں اس کی تعریف لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عدل یہ ہے کہ جو چیز جس مقام پہ رکھنے کے قابل ہے اس کو وہیں پہ رکھ دیا جائے، یہ عدل کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کے اندر بھی عدل اور تناسب رکھا ہے، کبھی غور کیا کریں۔ خدا ارشاد فرماتا ہے کہ الذی خلقک فسواک فعدلک، اے انسان تیرا مالک لگتا ہوں اور تجھے تشکیل دیا ہے، تجھے بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے۔ اب انسان کو تشکیل دینے سے قبل اللہ نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں۔ خدا فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ خدا فرماتا ہے مجھے انجیر کی قسم ہے محبوب، مجھے زیتون کے تیل کی قسم ہے، مجھے طور سینا پہاڑ کی قسم ہے، مجھے اس امن والے شہر مکہ اور مدینہ کی قسم ہے۔ مالک یہ 4 قسم اٹھانے کی کیا وجہ ہے؟ خدا فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان میں نے تجھے بڑا ہی خوبصورت تشکیل دیا ہے، تیری صورت کو بڑا میں نے خوبصورت جانچا ہے۔ اپنی صورت کو دیکھ کر کبھی مت یہ کہا کریں میری ناک اونچی ہے، میری ٹیری ہے، نگاہیں چھوٹی ہیں، بڑی کیوں نہیں ہیں۔ خدا فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، میرے بندے جیسے تیری صورت کو میں نے چاہا ہے ویسے میں نے بنا دیا ہے۔ خدا نے ہمیں بنایا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آئینہ دیکھیں تو آئینہ دیکھتے وقت یہ نہ کہا کریں کہ میری آنکھیں چھوٹی کیوں ہیں، بلکہ کہا کریں اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، مالک تو نے مجھے بڑا ہی سونا بنا دیا ہے، میں اس قابل نہیں تھا کہ میں ایسا بن جاتا، تو نے مجھے اتنا خوبصورت بنا دیا ہے، میری صورت کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ مالک میری سیرت کو بھی خوبصورت بنا دیا جائے۔ اپنی سیرت کو جو ہے وہ خوبصورت بنانے کی کوشش کریں۔ آج سیرت جو ہے وہ ہماری اچھی نہیں رہی، میرا بھائی بھی مجھ سے محفوظ نہیں ہے، میں اس کا گلا کاٹنے کے بھی جو ہے وہ در پہ ہوں، میرا ہمسایہ مجھ سے محفوظ نہیں ہے، اگر میں گالی گلوچ کا وقت آتا ہے تو میں کسی بندے کو جو ہے وہ معاف نہیں کرتا، کوئی بندہ مجھ سے محفوظ نہیں ہے، میں بہت بڑا شیخ ہوں، کوئی شخص مجھ سے محفوظ نہیں رہتا۔ تو ذات عزی وقار سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہمیں اپنی سیرت کو سنوارنے کی ضرورت ہوگی۔ حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں ہر شے کو اس کے صحیح مقام پہ رکھنا یہ عدل کہلاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے اس بات کی پوری جو ہے وہ ترجمانی فرمائی ہے۔ کبھی آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کس قدر جو ہے عدل کا دامن اپنے ہاتھ میں تھامے رکھا ہے، اور کبھی عدل کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ ہمیں یہ بھی دن دیکھنے پڑنے تھے کہ آج ہمارے معاشرے کا یہ عالم ہو چکا ہے، ہمارے کھیت کے اندر اگر جو ہے وہ کسی کی بکری گھس جاتی ہے، ہمارے وڈیرے اس کو اٹھا کر جو ہے وہ درخت کے ساتھ لٹکا کر سولی دے کر کہتے ہیں کہ اس کی بکری ہمارے کھیت کے اندر آئی تھی۔ آج تو ہمارا یہ عالم ہو چکا ہے کہ ہم سے دوسرا بھائی ہمارا محفوظ نہیں رہا۔ یاد رکھیے گا اگر پھر بھی ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آتا تو یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں ہے، یہ فقط مدینے والے تاجدار کی زلف کے صدقے سے ہے۔ ہمارے اعمال بیانق ہے، مجھے خود شرم آئے گی، میں رات کو بستر پر جاتا ہوں، مجھے خود اپنے اعمال سے جو ہے وہ شرم آتی ہے کہ میں کس طرح کا انسان ہوں، مجھے اعمال سے نحوست آئے گی۔ میں اور آپ اس کٹہرے کے اندر کھڑے ہیں، ہم تو دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ہر قسم کا فتنہ فساد برپا ہو چکا ہے، کسی انسان کو انصاف جو ہے وہ میسر نہیں آتا۔ وہ بھی تو زمانہ تھا چشم فلک نے دیکھا، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کا دور ہے، اور آپ کے دور کے اندر گورنر مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جو ہے وہ مصر کے اندر دوڑ لگوائی، اور اس دوڑ کے اندر ایک مصری بیٹا بھی جو ہے وہ دوڑ لگاتا ہے، اور مصری بیٹے کی دوڑ وقت کے گورنر کے صاحبزادے کے ساتھ ہوتی ہے، اور دوڑ مصری فقیر اور غریب بندہ جیت جاتا ہے۔ جب دوڑ جیت چکا تھا تو فیصلہ ہوتا ہے کہ مصری بندہ جیت چکا ہے، مصری نے عمر بن عاص
جو ہے وہ سامنے جب کھڑا ہوا کہ مجھے فتح مل چکی ہے، تو عمر بن عاص کے صاحبزادے چونکہ وقت کے گورنر تھے، انہوں نے مصری کو تھپڑ مارتے ہوئے کہا انا ابن الاکرمین، تو کیسے جیت سکتا ہے، میں بڑے لوگوں کا بیٹا ہوں، میں گورنر وقت کا بیٹا ہوں۔ مصری غریب تھا، اب اس کے پاس جو ہے وہ لوگوں کے پاس جو ہے وہ بات نہیں تھی کہ کسی کے سامنے وہ ہاتھ جو ہے وہ پھیلاتا۔ اس نے مدینہ کا رخت سفر باندھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کا رخ کیا۔ ام المومنین حضرت عمر بن خطاب کی طرف جانے کا جب ارادہ کرتا ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مہینوں کی مسافت کے بعد جب پہنچتا ہے، حضرت نے خط لکھا کہ عمر بن عاص سمیت اپنے بیٹے کو میری بارگاہ میں پہنچا جائے۔ دونوں جب جو بیٹا اور گورنر وقت جب سامنے پہنچتے ہیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو سامنے کھڑا کیا، اور کھڑا کرتے ہوئے آپ نے سوال کیا کہ بتاؤ تو صحیح، اے ابن عمر تو نے مصری کو کیوں پیٹا ہے؟ کہا کہ دوڑ میں یہ جیت چکا تھا، میرے دل کے اندر یہ رنج آیا کہ میں بڑے لوگوں کا بیٹا ہوں، اور یہ مجھ سے کیوں جیت چکا ہے؟ عمر بن خطاب نے حضرت عمر بن عاص کی طرف توجہ کرتے ہوئے فرمایا تو نے کب سے لوگوں کو غلام بنایا ہے؟ تجھے نہیں پتا ہم تو ان کے نگہبان ہیں، ہم ان کے اوپر حکومت اور حاکم بن کر نہیں بیٹھے، ان لوگوں کے گلے کے اندر ہماری غلامی کا پٹا نہیں ہے، ان کے گلوں کے اندر مدینے کے تاجدار کی غلامی کا پٹا ہے، ہم نے ان کو انصاف دینا تھا اور تو نے ان کو کیوں پیٹا ہے؟ حضرت عمر بن عاص نے جو ہے وہ معذرت کی، آپ نے کہا کہ ایسے نہیں ہوگا، مصری کو سامنے کھڑا کرتے ہوئے کہا کہ اس نے کہا تھا نا کہ انا ابن الاکرمین، میں بڑے لوگوں کا بیٹا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں اب میں تجھے حکم دیتا ہوں ادرب ابن الاکرمین، اب تو بڑے لوگوں کو پیٹنا تیرا کام ہوگا۔ حضرت عمر بن عاص اپنے بیٹے کو سامنے جو ہے مار پڑتا ہوا دیکھتے ہیں، زبان کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا نازیبا کلمہ نہیں لاتے بلکہ انصاف ملتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے پاس شام کے شہر سے ایک بندہ آتا ہے، ملاقات کرنے کی نیت سے آیا، کہا مجھے امیر المومنین سے ملاقات کرنی ہے۔ پوچھا وہ کہاں آرام کرتے ہیں، ان کا محل کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ ہمارے ہاں جو حاکم ہوتے ہیں ان کا محل نہیں ہوتا، وہ لوگوں کے خادم ہوتے ہیں۔ کہا کہ ان کا گھر کہاں ہوگا؟ فرمایا گھر نہیں ہوتا، ان کی پارلیمنٹ مسجد نبوی ہوتی ہے، وہ لوگوں کے فیصلے سننے کے لیے حضور کی جو ہے وہ چوکٹ پہ بیٹھ کر لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا محل تعمیر نہیں کیا جاتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اب مسجد نبوی کے ساتھ متصل ایک جو ہے وہ ایک کھجوروں کا باغ تھا، آپ وہاں پر جا کر چٹ لیٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ شام کے شہر سے آیا ہوا سفیر جب عمر بن خطاب کو دیکھا، اب وہ اس کے ہاتھ کے اندر حضرت عمر سوئے ہوئے ہیں، تلوار کھجور کی ٹہنی کے ساتھ لٹک رہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کو دیکھ کر وہ لرزہ براندام ہو گیا، اور حضرت عمر کو دیکھ کر جب وہ لرزہ براندام ہوتا ہے تو اس کی زبان پہ جاری ہوتا ہے عدلت فنمت یا عمر، اے عمر تو نے آج ایسا کمال کا عدل کر دیا ہے کہ پورے زمانے کے اندر تو آرام کی نیند سو رہا ہے۔ زمانے کے اندر حاکم امن کی نیند وہ سوتا ہے جو پوری زمانے کے اندر جو ہے انصاف قائم کرتا ہے۔ آج اپنے گلی محلے میں، آج اپنے علاقے میں ذرا نظر تو اٹھا کر دیکھیں، کیا ہمارے گھروں کے اندر عدل قائم ہے؟ کیا ہمارے علاقے کے اندر عدل اور انصاف قائم ہے؟ اگر نہیں ہے تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے ایک سائن ہے جو ہمیں اس بات کے بارے میں آگاہی دے رہا ہے کہ رات ذی وقار اگر عدل جو ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو معاشرے کے اندر جو ہے ہر قسم کی برائی جنم لینا شروع ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ خدا تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور انصاف کا اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کا، اور خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنے عز و اقربا کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک سے پیش آیا کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی حضور بکری ذبح فرماتے، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس کو سب سے پہلے میرے عز و اقربا میں بانٹ دیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے ایک دن حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ ہمیں ہمیشہ حکم دیتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے پاس اور ان کے سامنے جو ہے بکری کو تقسیم کریں جن کا تعلق جو میرے ساتھ رشتے میں جن کا میرے ساتھ تعلق قائم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے گھر والوں کو جو ہے وہ بکری کا گوشت بھیجا کرتے تھے،
ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں حضور آپ کو وہ بڑھیا خاتون نہیں بھولتی؟ میرا آقا فرماتے ہیں کہ عائشہ وہ بڑھیا خاتون کیسے بھولے گی، اس نے اسلام کے لیے اس وقت کام کیا تھا جب لوگوں نے مجھے جھٹلانا چاہا تھا۔ اسلام کی سر بلندی کے لیے حضرت خدیجہ نے کام کیا ہے۔ کبھی غور کریں، آقا علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں، غزوہ حنین کا موقع آتا ہے، میرا آقا علیہ السلام جو ہیں وہ کثیر تعداد میں لوگ جو ہیں میدان میں اترتے ہیں، ایک شخص کا پاؤں حضور کے پاؤں کے اوپر آ جاتا ہے، حضور کا عصا مبارک جو ہے اس انسان کے پیٹ کو لگتا ہے۔ آقا علیہ السلام ساری رات چین کی نیند نہیں سوتے، حضور ساری رات بیزار رہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا صحابہ رات مجھے چین کی نیند نہیں آئی۔ عرض کی حضور کس وجہ سے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص اس کا پاؤں میرے پاؤں کے اوپر آیا تھا، مجھے تکلیف ہوئی، میرا عصا اس کے پیٹ کو لگا تھا، مجھے رنج پہنچا کہ شاید اس کو مجھ سے بھی زیادہ تکلیف پہنچی ہے، اس کو میری بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ صحابی کو حضور کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، وہ حضور کے پاس پہنچا تو وہ پشیمانی کے عالم میں تھا کہ شاید حضور مجھ سے کوئی بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ میرا آقا فرماتے ہیں میں تجھ سے بدلہ نہیں لوں گا، بلکہ میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ حضور فقط نبی نہیں ہے، حضور امام الانبیاء بن کے آئے ہیں۔ میں اور آپ سب انسان دیکھیں یار، آج ہم نے کبھی کسی سے معافی طلب کی ہے؟ فیس بک کے اوپر تو ہم لاکھوں کی تعداد میں لکھ دیتے ہیں کہ آج 47ویں کی رات ہے، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیا جائے۔ کاش یہ بات صرف فیس بک تک نہ رہ جائے، ہمارے سینے میں بھی اترے، ہم لوگوں کے حقیقی معنی میں ان سے معافی طلب کر لیں کہ مالک ہم تیرے بندے سے تو معافی مانگ رہے ہیں، جب تیرا بندہ معاف کر دے گا تو بھی تو معاف کر دے گا نا۔ تو جس کو خدا معاف کر دیتا ہے پھر رب کائنات اس کے ذمے کبھی گناہ کو نہیں رہنے دیتا۔ تو رات ذی وقار، یہ راتیں اللہ کی بارگاہ میں رونے کی ہیں، استغراق کی ہیں، اپنے رب کو منانے کی راتیں ہیں، ان کو ضائع مت کریں۔ یہ راتیں زندگی میں بار بار نہیں آتی، یہ وہی راتیں ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے اندر وہ بندے بھی موجود ہوں جو پچھلے سال جو ہیں وہ موجود تھے لیکن آج موجود نہیں ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ زندگی جو ہے وہ بڑی تیزی سے گزر رہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب سے آقا علیہ السلام نے پوچھا عمر بتاؤ تیری زندگی کتنی ہے؟ عرض کی حضور فجر پڑھی ہے، ظہر پڑھوں گا۔ میرا آقا نے فرمایا اتنی عمر لمبی اور اس کی امید لگائے بیٹھے ہو، عرض کی حضور پہ کتنی زندگی باقی ہے؟ میرا آقا فرماتے ہیں کہ فجر پڑھی تھی، عرض کی حضور پڑھی ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں دائیں طرف سلام پھیرا، اور یہ علم نہیں ہے خدا موقع دے یا نہ دے کہ بائیں طرف سلام پھرے یا نہ پھرے۔ فرمایا عمر اتنی ہی زندگی ہے یار، مسجد میں آ کر بیٹھے ہیں، کم از کم اتنا تو سوچ کے جائیں کہ خالق کائنات نے یہ زندگی کے لمحے دیے ہیں، آنے والی زندگی میں شاید ہمیں یہ لمحے نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ اور قبر کے اندر جا کر کے اور حشر کے میدان کے اندر جب حضور نے پوچھ لیا میرے امتی تجھے جو ہے وہ ہر قسم کا تیرے ہاتھ کے اندر باغ دوڑ دی گئی، لیکن وہ تو نے عمل کیوں نہ کیا؟ تو نے اپنی زندگی کو صحیح معنی میں سنوارنے کی کوشش کیوں نہ کی؟ آقا علیہ السلام نے اس بندے کو بلایا۔ میرا آقا فرماتے ہیں تو مجھے معاف بھی کرتا ہے کہ نہیں؟ عرض کی حضور میں معاف کرتا ہوں۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے نہیں، میری 80 بکریاں ہیں، وہ 80 کی 80 میں تجھے ہبہ کرتا ہوں، وہ تجھے میں تحفے میں دے دیتا ہوں۔ 80 بکریاں لینے کے بعد پھر حضور پوچھتے ہیں اب بھی بتا تو مجھے معاف بھی کرتا ہے کہ نہیں؟ آقا علیہ السلام فقط پاؤں جو ہے وہ آپ کے پاؤں کے اوپر پاؤں آیا، اور پھر بعد میں حضور نے جو ہے وہ عصا کے ساتھ کا چوکا دیا۔ آقا علیہ السلام کے صحابی جو ہے وہ معاف کرتے ہیں، لیکن حضور اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ آج تو لوگ قتل کرنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے، میرا جرم کون سا بڑا ہے؟ قبلہ پیر صاحب اکثر یہ بات ہمیں بتایا کرتے ہیں کہ میاں محمد جی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں میرے چاچو جان پیر میاں فداء الحق صاحب دامت برکاتہم القدسی آپ فرماتے ہیں کہ گاڑی جو ہے وہ ٹانگے کے ساتھ جب لگتی ہے تو ہوا یوں کہ میرے چاچا جان میاں فداء الحق صاحب آپ نے اترتے ہی ٹانگے والے کو کوچوان کو تھپڑ رسید کیا۔ میاں محمد جی سرکار کو آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو علم ہوا تو بلایا گیا، پوچھا پپو جی کیوں تکلیف دی ہے ٹانگے والے کو؟ حضرت اس نے گاڑی جو ہے اس کو ٹانگے کو گاڑی کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا تھا، جس وجہ سے خراش لگی ہے، اس وجہ سے اس کو تھپڑ رسید کیا ہے۔ فرمایا کہ اس کی خراش تو دور ہو جائے گی، لیکن اس کا جو دل ٹوٹا ہے اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ کہا بیٹا تجھے ابھی سامنے کھڑے ہو کر
मुआफ़ी तलब करनी होगी। कहाँ से ऐसे लोग आपको इस दुनिया में मैसर आएंगे कि आज तो लोग कत्ल करने के बाद पूछते हैं कि मैंने कौन सा बड़ा जुर्म किया है, मेरे ज़िम्मे पूरे का पूरा मुल्क हड़प करने के बाद भी हम पूछते हैं कि मैंने किया क्या है, मेरे ज़िम्मे कौन सी बड़ी बात है जो मेरे ज़िम्मे है। हज़रत ज़ीवकार मियाँ मोहम्मद जी सरकार फरमाते हैं बेटा इससे मुआफ़ी तलब करो। मुआफ़ी तलब करने के बाद फरमाया ऐसे नहीं, खुद भी कहा कि मेरे बेटे को माफ़ कर दो। ये वो सूफिया हैं, ये वो अहलुल्लाह हैं जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत और शरीयत पर पहरा दिया है और ख़ुद उसको पैसे दे करके कहा कि तू दिल में रंज नहीं रखना, मेरे बेटे से गलती हो गई थी। हज़रत ज़ीवकार कभी बच्चों को भी इस तरफ ला कर देखें, बेटा गलती करते हैं, बेटे के बारे में जो है ज़रूर कहा करें कि मेरे बेटे की गलती है। कभी तस्लीम करके देखें, कभी अपने आप को जो है वो झुका कर तो देखें। आपका काम झुकना होगा, अल्लाह आपके मुकद्दर को ऊंचा फरमा देगा। हज़रत ज़ीवकार ये रमज़ान मुबारक की आखिरी रातें हैं और हर इंसान जो है अल्लाह उसको बख्शिश का मुसरदा सुनाता है। और आज की इस मजलिस में आने वाला हर बंदा इस बात का अहद करके उठे कि हमने कभी भी अदल और इंसाफ का दामन अपने हाथ से नहीं जाने देना। बच्चों के दरमियान इंसाफ रखें, कभी ये मत सोचा करें ये मेरी बेटी है, इसका मुकाम बेटे से कम है, हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। बेटी को सीने से लगा के रखें, उसकी परवरिश करें, उसका मुकाम बड़ा ऊंचा है। जब वो अपने घर की होती है, अपने बाप के घर की दहलीज से निकलती है, उसके पाँव बड़े बोझल होते हैं। सुने मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बेटियों को सीने से लगाया है। आका अलैहिस्सलाम की साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप जो हैं जब मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ आ रही थी तो रास्ते में एक शख्स ने आपके ऊँट को कुचोका देखकर आपको जो है वो ऊँट से नीचे गिराया। आप उम्मीद से थी और जब वो नीचे गिरती हैं तो वो मामला सारे का सारा जो वो है वो ख़राब होता है। आका अलैहिस्सलाम को जब इसका इल्म हुआ, हुजूर उसके बारे में बड़ा रंजीदा होते हैं। मक्का जब फतह हुआ वो शख्स भी इस्लाम कबूल करता है। अर्ज की हुजूर मुझे भी माफ़ किया जाएगा। मेरा आका फरमाते हैं सुनो बेटी का दुख बड़ा दुख होता है, तूने मुझे इतना दुख दिया था लेकिन तूने आज मेरा कलमा पढ़ा है। मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि तूने मेरा कलमा पढ़ा है, मैं रब कायनात की बारगाह में तेरी बख्शिश की दुआ मांग देता हूँ। तो हज़रत ज़ीवकार आका अलैहिस्सलाम ने अपने तो अपने हैं, हुजूर ने बिगानों को भी सीने से लगाया है। तो हज़रत ज़ीवकार इस बात को ज़ेर नशीन करें, घर के अंदर इंसाफ कायम करें, बच्ची को जो है उसका हक ज़रूर दें। हमारा मुआशरे का ये हिस्सा है कि बेटी को तरजीह नहीं दी जाती, बेटे को तरजीह दी जाती है और समझा ये जाता है ये गैर पराए के घर इसने जाना है तो इसको एजुकेशन तालीम देने की ज़रूरत नहीं है। मेरा आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि बेटी जब पढ़ जाती है तो समझें पूरा ख़ानदान जो है वो तालीम याफ्ता हो जाता है। तो इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बेटी की परवरिश करने के बाद सही तरीके से उसको उसके घर की तरफ रवाना करता है, अल्लाह उसको क़यामत के दिन ऐसे मेरी संगत अता फरमाएगा जैसे ये दो उंगलियां आपस में साथ साथ हैं। तो हज़रत ज़ीवकार आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत और शरीयत पर अपने आप को कारबंद रखने की कोशिश करें। और इख्तिताम पे ये मैं पैगाम देने लगा हूँ कि 5 वक्त के नमाजी बन जाएं। नमाज का मकसद फ़कत रमज़ानुल मुबारक में नहीं था। ये पैगाम मैं बहुत बड़ा अपने वालिद गिरामी का आपको पैगाम दे रहा हूँ। आप अक्सर ये जुमातुल वदा के मौका पे पैगाम दिया करते थे कि जुमा फ़कत रमज़ान मुबारक का फ़र्ज़ नहीं है और नमाज सिर्फ रमज़ान मुबारक में फ़र्ज़ नहीं है। जब तक ज़िंदगी की सांस चलती रहेगी नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ ऐन है। 5 वक्त की नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। आप वादा करते हैं ना कि हम 5 वक्त के नमाजी रहेंगे। आप जब मुसम्मम इरादा करके उठेंगे, याद रखिएगा आपका किया हुआ ये वादा भी ज़रूर रंग लाएगा।